بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے آر نیوز کے ساتھ میں نوید بٹا ویسی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے۔ ناظرین کرام، سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ہار گئی اور وقت گزر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے ڈلاور ولیم واس کو جب انگلینڈ کے بادشاہ نے اسے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سنبوں کے ساتھ باندھ کر انگلینڈ کی گلیوں میں گھمایا گیا اور پھر اسے ناقابل بیان تشدد کے بعد پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ولیم واس ہار گیا، وقت گزر گیا۔ گلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، تو یہ کیتھولک عقائد کی خلاف ورزی تھی۔ چرچ نے گلیلیو پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اسے غیر معینہ مدت کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ یہ سزا 1633 میں سنائی گئی۔ گلیلیو اپنے گھر میں ہی قید رہا اور 1642 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ پادری جیت گیا، سائنس ہار گئی، وقت گزر گیا۔ جیوڈرانو برونو پر بھی چرچ کے عقائد کے انحراف کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ برونو نے اپنے دفاع میں کہا، اس کی تحقیق عیسائیت کے عقیدہ خدا اور اس کی تخلیق کے متصادم نہیں، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی اور اسے اپنے نظریات پر مکمل طور پر طائب ہونے کے لیے کہا گیا۔ برونو نے انکار کر دیا، پوپ نے اسے کافر قرار دے دیا۔ 8 فروری 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو برونو نے تاریخی جملہ کہا، میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوف زدہ نہیں ہوں جتنا یہ فیصلہ سناتے ہوئے تم خوف زدہ ہو۔ برونو کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پوپ جیت گیا، برونو ہار گیا، وقت گزر گیا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان مردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوتے رہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جو تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حجاج نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد الملک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ خود حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا اور کہا، اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت بگاڑ دی۔ بظاہر حجاج جیت گیا اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئے، وقت گزر گیا۔ ابو جعفر منصور نے کئی دفعہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے بغداد میں امام ابو حنیفہ کو دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پر مأمور کر دیا۔ مقصد اس کا ہتک کرنا تھا۔ بعد میں اس نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بلا آخر انہیں قید میں ہی زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ کے مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امنڈ آئے، 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے، وقت گزر گیا۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت پر نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم واس کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج ابیرڈین سے لے کر ایڈنبرا تک ولیم واس کے مجسمے اور یادگاریں ہیں۔ تاریخ میں ولیم واس امر ہو چکا ہے۔ گلیلیو پر کفر کے فتوے لگانے والے چرچ اپنے فتوے واپس لے چکے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ نے 350 سال بعد تسلیم کیا کہ گیلیلیو درست تھا اور اس وقت کا پادری غلط تھا۔ برونو کو زندہ جلانے والے بھی آج مانتے ہیں کہ برونو کا نظریہ اور علم درست تھا اور اسے دردناک موت دینے والے طریقے دراہے پر کھڑے تھے۔ آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور دلیری کا منار ہیں۔
حجاج کو شکست ہو چکی ہے، ابن زبیر فاتح ہیں۔ جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر مروایا، اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں اسے دفن کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں دفن ہے۔ یہ اہتمام اس خوف کی وجہ سے کیا گیا کہ لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ گویا تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں روندتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت کھڑا ہے اور کون تاریخ کے غلط دراہے پر ہے، کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہے، کون سچائی کا علم بردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کون دیانتدار ہے اور کون بے ایمان، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق سچ کا راہی کہتا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ آج سے 100 برس بعد البتہ جب کوئی مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ ہم ایک بے رحم کسوٹی پر خود کو پرکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم برونوں کو زندہ جلانے والے پادریوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ اور امام مالک پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم ابن رشد کے خلاف فتویٰ دینے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم تاریخ کی غلط سمت تو نہیں کھڑے۔ کہ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی باز میر نے وقت کیسے گزارا۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔